کہانی کا نام ہے کہف، اس کی مصنفہ ہے رابعہ خان، قسط نمبر 3۔ شام کی سیاہی کے ساتھ ہی گھر میں ہر جانب رنگ و بو کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ سرے شام ہی ہال جانے کا شور سا اٹھا اور گھر میں موجود لڑکیاں اپنے اپنے رنگ برنگے آنچل سنبھالتی کمروں میں تیاری کے لیے جا گھسیں۔ اس نے پستئی رنگ کی لمبی قمیض پہن رکھی تھی۔ بہت سے ننھے ستاروں کا کام بھی اس قمیض پر جگہ جگہ جگمگا رہا تھا۔ لمبی قمیض تلے چوڑی دار پاجامہ بہت ہلکا سا دکھتا تھا۔ سر پر اسی رنگ کا بڑا دوپٹہ سلیقے سے لپیٹے وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ اس کی جانب دیکھ کر کسی بڑی خوبصورت سی لڑکی کا خیال نہیں آتا تھا، بلکہ اس کی جانب دیکھ کر بچوں کی سی معصومیت کا خیال آتا تھا۔ اور کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں خوبصورت ظاہری طور پر، مگر کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں شفاف، جن کے باطن کا عکس ان کے چہروں پر جگمگاتا ہے۔ وہ بھی ایک ایسی ہی لڑکی تھی، کیوٹ، پیاری اور نرم۔ اس نے کمرے کا دروازہ اپنے پیچھے بند کیا اور جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا لمحے بھر کو ٹھٹک کر رک گئی۔ وقار تایا سامنے ہی سفید شلوار قمیض میں ملبوس بابا کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ عابد صاحب کا انداز کچھ کھینچا کھینچا سا تھا، البتہ وقار صاحب کے انداز کی گرم جوشی بخوبی محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس نے مسکرا کر سلام کیا اور ادھر ہی چلی آئی۔ پہلے تو وہ اسے دیکھ کر خاصے حیران ہوئے اور پھر یکدم اٹھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ ان کے والہانہ پن پر تو عابد صاحب بھی لمحے بھر کو حیران رہ گئے تھے۔ ماشاء اللہ کتنی بڑی ہو گئی ہے بھئی ہماری رابی، مجھے تو لگا تم ابھی تک ویسی ہی ہوگی، چھوٹی موٹی سی۔ اسے مسکرا کر کہتے وہ اب کے صوفے پر بیٹھے تو اسے بھی اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ وہ بس خاموشی سے مسکرا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتا تو ہے بھائی صاحب، لڑکیوں کے بڑے ہونے کا کہاں پتا چلتا ہے۔ رامین بیگم جو اسی وقت لاؤنج میں داخل ہوئی تھی مسکرا کر بولی۔ ان کی بات پر وقار صاحب نے اتفاق کرتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ اور رامین تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ بیٹوں کو بڑا ہوتے دیکھنا کتنا صبر آزما کام ہے۔ میری آنکھیں تھک کر بوڑھی ہو گئی ہیں تب جا کر ماز بڑا ہوا ہے، ویسے یہ ماز ہے کہاں؟ ایک پل کو انہوں نے آس پاس نگاہ گھمائی۔ رابیل نے بھی یہاں وہاں اسے تلاشا تھا۔ عابد صاحب کھنگار کر سیدھے ہوئے۔ میری دراصل گاڑی خراب ہو گئی تھی، میں نے کہا بھی کہ میں اسے بھجوا دیتا ہوں ٹھیک کروانے، لیکن اس نے کہا کہ وہ دیکھ لے، اگر اس سے ٹھیک نہ ہو سکی تو میں بھلے بھجوا دوں۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے غائب ہے، دیکھا تم نے کہیں رامین؟ نہیں مجھے تو نظر نہیں آیا۔ اور اسی پل وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر تھوڑی سی کالک بھی لگی ہوئی تھی۔ اس نے ایک پل کو چونک کر وقار صاحب کی جانب دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ بادل ناخواستہ اسی طرف چلا آیا۔ رابیل بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا مسئلہ تھا؟ وہ چچا بیٹری کی تار نکل گئی تھی اسی لیے سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے اب آپ چیک کر لیں، اس نے کہا اور پھر کسی کی جانب دیکھے بغیر کچن کی سمت بڑھ گیا۔ اسے اپنے پیچھے بہت سی نظریں محسوس ہوئی تھیں۔ اس کے کچن میں داخل ہوتے ہی سائمہ اور ارحم داخلی دروازے سے اندر آئے تھے۔ ان کے پیچھے ہی زاہد اور زرتاشا تھے۔ سائمہ بیگم اور زرتاشا نے شنیل کی خوبصورت ساڑیوں پر ڈائمنڈ ٹاپس پہن رکھے تھے، جبکہ رامین کی ساڑی بنارسی کپڑے کی تھی، آتشی اور سبز رنگ کے امتزاج سے مزین۔ ارحم نے البتہ آج ڈنر سوٹ زیب تن کر رکھا تھا اور اس سوٹ میں اس کا اونچا سراپا بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی مسکرا کر رابیل کو دیکھا، لیکن جواباً رابیل نے رسمی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا تھا۔ کیسے ہیں بھائی صاحب آپ؟ شکر ہے یہ کفر تو ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ وہ نزاکت سے چلتی ان کے عین سامنے صوفے پر بیٹھی تو ارحم آگے بڑھ کر وقار تایا سے ملا۔ وقار صاحب نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ میں ٹھیک، تم کیسی ہو سائمہ؟ اور عباد کیسا ہے؟ ان کے پچھلے طنز کو نرم مسکراہٹ کے ساتھ نظر انداز کرتے انہوں نے ان کی خیریت دریافت کی تھی۔ رابیل نے ایک پل کو افسوس سے دیکھا تھا پھپھو کو۔ کیا ضروری ہے ہر وقت کڑوی زبان سے لوگوں کے حلق کڑوے کرنا؟ کیا مل جاتا ہے انہیں لوگوں کو کمزوریوں کا مذاق اڑا کر؟ اس نے ایک آخری نگاہ ان پر ڈالی اور اٹھنے ہی لگی تھی کہ ماز کچن سے نکل آیا۔ زرتاشا بارات کے لیے کب نکلنا ہے؟ رامین نے زرتاشا سے پوچھا تو وہ عجلت میں جلدی جلدی بتانے لگی۔ زاہد چچا اب کے وقار تایا کے ساتھ والے صوفے پر جا بیٹھے تھے اور ان دونوں بھائیوں کے درمیان بیٹھے
صرف وقار صاحب ہی بات کر رہے تھے۔ ان دونوں کی جانب سے گرم جوشی بالکل مفقود تھی۔ بس بھابھی ابھی لڑکیوں کو تنبیہ کر کے آئی ہوں کہ جلد از جلد تیار ہو جائے، لیکن دیر تو خیر پھر بھی ہو ہی جائے گی، پتا تو ہے آپ کو ان کی تیاریوں کا۔ بس اب کیا کریں ان کا، میری والیاں بھی کمروں میں ہیں، خدا جانے کون سی تیاریاں ہیں جو مکمل ہو کے ہی نہیں دے رہی۔ رابیل تم باز نہیں آئی نا اپنی حرکتوں سے؟ وہ جو کھڑی ہی ہوئی تھی لمحے بھر کو ان کے ایک دم بولنے سے تھم گئی۔ پھپھو نے شاید اب دیکھا تھا اس کو اور اس کے حجاب کو بھی۔ ایک سیکنڈ کے لیے لاؤنج سے آتی باتوں کی آواز مدھم ہو گئی تھی۔ اس نے پلکیں جھپکا کر خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیری۔ معاذ جو اپنے ہاتھ دھو کر کچن سے باہر نکلا تھا وہیں ٹھہر گیا کہ ایک بار پھر سے پھپھو تماشا سجا رہی تھی۔ جی پھپھو۔ کیا جی پھپھو؟ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں یہ دوپٹہ سر پر لپیٹنے سے، سمجھ نہیں آتی ہے تمہیں ایک بار کی بات سمجھ نہیں آتی یا پھر زبان کی بات سمجھ نہیں آتی؟ آج بتا ہی دو تم مجھے۔ ایک پل کو ساری سرگوشیاں آپ کے تھم گئی تھیں۔ اس نے سب کی جانب خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا، دل ڈوبنے لگا تھا کہیں اندر۔ معاذ ویسے ہی خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ ایک بات بتائیں پھپھو، اور اس نے ڈرنے یا پھر ہچکچانے کے بجائے آپ کے سیدھے سبھاؤ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ساحروں کی دوڑتی لاٹھیاں دیکھی تھی تو وہ ایک لمحے کو خوفزدہ ہوئے تھے۔ انہیں لگا کہ وہ اپنے ایک عصا سے ان لاٹھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لیکن پھر اللہ نے ان کی پشت پناہی کی۔ اللہ نے کہا تھا کہ موسیٰ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جو موسیٰ کا رب تھا وہی رابیل کا بھی رب تھا۔ وہ اسے ان ساحروں کے سامنے تنہا کرنے والا نہیں تھا، ہرگز بھی نہیں۔ اگرچہ اس کا دل اندر ہی اندر لرز رہا تھا، حلق خشک ہو رہا تھا، لیکن اسے ایک نہ ایک دن تو ساحروں کے سامنے اپنا عصا ڈالنا ہی تھا۔ تو پھر آج کیوں نہیں، ابھی کیوں نہیں؟ آپ کہتی ہیں کہ میں آپ کی بات مان کر یہ حجاب چھوڑ دوں، ٹھیک؟ وہ ایک لمحے کو ٹھہری تھی۔ وقار صاحب بھی اب کے رابیل کا چہرہ غور سے دیکھ رہے تھے، جو کہ ہاتھ باندھے اب صرف آرام سے پھپھو کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں میں یہی چاہتی ہوں کہ تم ان اونٹوں کے زمانے سے نکل کر آگے بڑھ جاؤ۔ لیکن پھپھو میں آپ کی بات کیوں مانوں گی؟ ایک لمحے کو سائمہ بیگم کا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ اس کا سوال سراسر ایک چانٹے کی صورت لگا تھا ان کے منہ پر۔ تمیز سے بات کرو لڑکی۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے آپ سے کوئی بدتمیزی کی ہے پھپھو، آپ بس مجھے میرے سوال کا جواب دے دیں۔ میں کیوں مانوں آپ کی بات؟ مجھے آپ کی بات مان کر کیا ملے گا؟ کوئی ویلڈ ریزن ہے آپ کے پاس مجھ سے اپنی بات منوانے کا، اس کے علاوہ کہ میں آپ کے بیٹے کی منگیتر ہوں؟ معاذ کا چہرہ ویسے ہی سپاٹ رہا، لیکن پتہ نہیں کیوں رابیل کی آخری بات پر اسے اپنی کنپٹیاں تپتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ پھپھو اس کے سوال پر البتہ سیدھی ہو بیٹھی تھی، قہر آلود نگاہوں سے اس ذرا جتنی لڑکی کو دیکھا۔ تو تم میری بات نہیں مانو گی؟ جی میں آپ کی بات نہیں مانوں گی، اس نے بے حد سکون کے ساتھ کہہ کر انہیں دیکھا تھا۔ رامین بیگم نے بے چینی سے پہلو بدلا، اور عابد صاحب رابیل کو اس کی جرت پر بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ لاؤنج میں پھیلی خاموشی کے باعث نفوس کی سانسیں تک سنائی دے رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو تم نے اپنا حلیہ بدلا ہے تو اس پر تمہیں کوئی تاج پہنائیں گے ہم؟ یا پھر تمہیں لگتا ہے کہ اس طرح کا دوپٹہ لے کر تم ہم پر کوئی برتری ثابت کرنا چاہتی ہو کہ دیکھیں میں آپ سے زیادہ مذہبی اور دیندار ہوں؟ کوئی بات نہیں بیٹا، اس طرح کے کچھ لوگ ہماری زندگی میں پہلے بھی آئے تھے، اور جس طرح ان کے کسبل میں نے نکالے ہیں نا، اگر بتا دیا تو ابھی کے ابھی تم یہیں ڈھیر ہو جاؤ گی۔ ان کے لہجے کا تکبر اور گردن کا سریا بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ لمحے بھر کو معاذ نے اس حوالے پر مٹھی بھینچی تھی، ساتھ ہی وقار صاحب نے بری طرح چونک کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ رابیل کو اپنا وجود ٹوٹتا محسوس ہوا تھا، وہ کمزور پڑنے لگی تھی ان کے سامنے۔ اچھا تو بتائیں کیا کیا تھا آپ نے ان کے ساتھ؟ لیکن پھپھو مجھے پتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ یقیناً آپ نے انہیں تاج نہیں پہنایا ہوگا اور ان کی ہر چھوٹی چھوٹی بات پر انہیں ذلیل کیا ہوگا۔ آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پھپھو، میں آپ کے آج کو دیکھ کر آپ کے گزرے کل کا اندازہ بخوبی لگا سکتی ہوں۔ اور جی میں کمزور ہوں آپ کے سامنے، بہت کمزور ہوں پھپھو میں، لیکن میں نے جس کا کنڈا تھاما ہے نا پھپھو، وہ ہے جس نے طاقت کو پیدا کیا ہے۔ کیا آپ اس کے مقابلے پر جا سکتی ہیں؟
اہل مکہ کے سامنے للکارنا کیا ہوتا ہے یہ اس نے آج سیکھا تھا. اپنے آنسو ضبط کر کے لرزش پر قابو پانا کیا ہوتا ہے یہ اس نے آج سیکھا تھا. اسی پل اپنے لانگ فراک سنبھالتی ردا اور شیزا زینوں سے اتری اور ماحول کا تناؤ دیکھ کر وہیں ٹھہر گئی. صوفوں پر بیٹھے لوگوں سے رابیل کچھ کہہ رہی تھی، کچھ ایسا جو اسے اندر تک تکلیف دے رہا تھا، اور وہ بمشکل اپنی آواز کی لرزش پر قابو رکھے اپنا عصا ان کے آگے ڈالے ہوئے تھی. پھپھو یکدم اٹھ کھڑی ہوئی. تو تم مجھے دھمکا رہی ہو؟ ہاں، مجھے اکسا رہی ہو کہ میں بھی تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہی کر دوں جو کئی سالوں پہلے میں نے اس کی ماں کے ساتھ کیا تھا. ایک لمحے کو پلٹ کر ماز کی جانب دیکھ کر انگلی سے اشارہ کیا. رابیل نے چونک کر دیکھا تھا اس کی طرف. ماز نے دانت پر دانت جمائے، آنکھیں تیش سے دہکنے لگی تھی، رگوں میں جیسے کوئی کڑوا مادہ تیزی سے گھلنے لگا تھا. آپ سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے پھپھو؟ آپ سے کسی اچھائی کی امید بھلا کی کیسے جا سکتی ہے؟ آپ تو… اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار چانٹا اس کے رخسار کو سرخ کر گیا تھا. اس نے بے یقینی سے اپنے رخسار پر ہاتھ رکھ کر سائمہ بیگم کی جانب دیکھا. لاؤنج میں دبی دبی سی ردا اور شیزا کی چیخیں گونجی تھی. عابد، وقار اور زاہد یکدم اٹھ کھڑے ہوئے تھے. زرتاشا اور رامین نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا. ارحم البتہ آرام سے سارا تماشا دیکھ رہا تھا. ساتھ ساتھ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر بھی نگاہ ڈالی تھی. میرے سامنے زبان درازی کرنے کی ہمت کیسے آئی ہے تم میں؟ ہاں، اتنی بڑی ہو گئی ہو اب کہ تم مجھ سے زبان چلاؤ گی؟ بی بی، یہ چونچلے ماں باپوں کے گھر ہی اچھے لگتے ہیں. میرے گھر بہو بن کر آؤ گی تو میرے طور طریقوں سے رہنا پڑے گا، سمجھی؟ ہرگز نہیں. اس نے ضبط سے گلابی پڑتی آنکھیں ان پر جمائی تھیں. مجھے اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے اور میں اس دنیا میں اسی کی بات مان کر چلوں گی. اور آپ پھپھو، آپ مجھ سے میرا حق نہیں چھین سکتی. اور پھپھو نے اس کی بات پر ایک دفعہ اور ہاتھ اٹھایا تھا. اس نے بے ساختہ آنکھیں میچیں، لیکن کوئی ہاتھ اس کے رخسار تک نہیں آ سکا. اس نے بے یقینی سے آنکھیں کھولیں اور دھک سے رہ گئی. ماز کا سپاٹ چہرہ سامنے آیا. اس نے پھپھو کا ہاتھ فضا ہی میں روکا ہوا تھا اور سائمہ بیگم کی بے یقین سی نگاہیں ماز پر ہی جمی ہوئی تھیں. اور آپ بھی مجھے مت اکسائیں کسی ایسے کام پر جس کو کرنے کے بعد مجھے رتی بھر بھی افسوس نہیں ہوگا. کیا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون سا کام ہے؟ اس کی ایسی آواز رابیل نے پہلی بار سنی تھی، اس قدر بے جان، یخ اور ہڈیوں تک کو چٹخا دینے والی. اس کی سرمئی آنکھیں اس سمے تیش کے باعث سیاہ لگ رہی تھیں. گردن کو جاتی نسیں شدید ضبط کی وجہ سے ابھر کر پھڑک رہی تھیں. اسے ماز سے خوف آیا تھا، لیکن پھر اس نے اگلے ہی لمحے پھپھو کے فضا میں بلند ہاتھ کو جھٹکا دے کر انہیں پیچھے صوفے پر دھکا دیا اور درمیان سے گزر کر باہر کی جانب بڑھ گیا. ابھی کوئی اسے روکتا تو اس کی ماں اسے روتی. سارا لاؤنج چند لمحوں کے لیے سناٹے میں گویا غرق ہو گیا تھا. پھر پھپھو تیزی سے اٹھی اور باہر کی جانب بڑھ گئی. ان کے پیچھے ہی ارحم اور زرتاشا بیگم بھاگے تھے. رامین بیگم میں تو اتنی ہمت ہی نہ تھی کہ ان کے پیچھے جا سکتی. ردا شیزا الگ سفید پڑتے چہروں کے ساتھ سارے منظر دیکھ رہی تھی. شادی کا ماحول یکدم سیاہ اور تاریک ہو گیا تھا. اسی دن کے لیے کہتی تھی میں آپ کو عابد صاحب کہ اسے اس سو کال مدرسہ میں جانے نہ دو، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی. دیکھیں اب اپنی غفلت کا انجام. یہ لڑکی کیسے اب اپنے بڑوں کے منہ کو آنے لگی ہے. رامین بیگم کی بلند آواز پر رابیل کا دل کہیں بہت اندر ڈوب کر ابھرا تھا. اس کے ہاتھ ایک بار پھر سے لرز رہے تھے اور اس کے آگے کا ہر منظر دھندلانے لگا تھا. بابا، مجھے فیصلے کرنے کی آزادی اللہ نے دی ہے. آپ لوگ مجھ سے یہ آزادی نہیں چھین سکتے. جب لڑکیاں اپنی مرضی کے مطابق فیشن کر سکتی ہیں، جب وہ اپنی مرضی کے مطابق چھوٹے، تنگ اور باریک کپڑے آپ کی بغیر اجازت کے پہن سکتی ہیں، تو بابا میں بھی آپ کی اجازت کے بغیر اپنے سر پر دوپٹہ کیوں نہیں لپیٹ سکتی؟ مجھ پر زبردستی کیوں؟ میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہی. میں نے اپنے اس عمل سے کسی کا دل نہیں دکھایا. میں نے اس کے ذریعے کسی کا تمسخر نہیں اڑایا. تو اس میں آخر مسئلہ کیا ہے؟ مجھے کیوں میری مرضی سے زندگی نہیں گزارنے دی جا رہی؟ کہتے کہتے وہ ہانپنے لگی تھی. بس کر دو اب تمہاری اس بے وقت کی بکواس نے سارا ماحول خراب کر دیا ہے. اور رابیل، یہ ٹینشن آج سے نہیں، پتہ نہیں کتنے دن سے چل رہی ہے گھر کے اندر.
وجہ صرف تمہارا یہ دوپٹہ ہے۔ آخر ایسا کیا گھس گیا ہے تمہارے دماغ میں جو نکل نہیں رہا ہے؟ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ رامین بیگم نے سرخ چہرے کے ساتھ اس پر اپنا تیش الٹا تو 2 آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے۔ دل جیسے کوئی مٹھی میں لیے بھینچ رہا تھا۔ اسے جانے کیوں یکدم سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی۔ مام آپ ایسے کیوں اس کی آواز حلق میں جمع ہوتے آنسوں کے باعث ٹوٹ رہی تھی۔ چہرہ اس قدر ہتک پر سرخ ہو گیا تھا۔ جاؤ ابھی کے ابھی تم یہاں سے۔ شیزا نے یکدم آگے بڑھ کر ہانپتی رامین کو سنبھال کر اسے پیچھے دھکا دیا تھا۔ میں نے کہا جاؤ، اور جب وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی تو وہ اس پر دہاڑی۔ اس کی بے ساختہ ہچکی ابھری تھی، لگتا تھا رگوں میں کانچ بکھر گئے ہوں۔ یہ کہف تو بہت تنگ و تاریک تھا۔ اس کہف کو پار کرنا تو بہت کٹھن تھا۔ اس کے سارے وجود پر گویا کسی نے بوجھ ڈال دیا تھا۔ اتنا بوجھ لگتا تھا پہاڑ رکھ دیا گیا ہو۔ لیکن پھر وہ اگلے ہی لمحے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ پیچھے جانے لگی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر آنکھوں سے گرتے جا رہے تھے۔ نحوست کر دی ہر طرف اس لڑکی نے، ہر وقت کی بحث، ہر وقت کا تماشا۔ میں تو تھک گئی ہوں اس سے اب۔ رامین بیگم مسلسل رو کر بولتے ہوئے اس کے سماعتوں کو زخمی کر رہی تھی۔ وہ یکدم پلٹی اور اپنے کمرے کی جانب بھاگ آئی۔ رابیل کو سمجھاؤ عابد، بلا وجہ کی ضد لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ خواہ اپنا رشتہ بھی خراب کرے گی اور تم لوگوں کو بھی سائمہ کے بیٹے سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اور یاد رکھنا، یہ رشتہ ٹوٹا نہ تو کوئی شادی نہیں کرے گا اس سے۔ پھر بلا وجہ کی ضدیں کرنے والوں کو کوئی پسند بھی نہیں کرتا۔ زاہد چچا نے کوفت سے کہہ کر باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ عابد صاحب شکستہ سے کھڑے رہ گئے۔ رامین بھی خوفزدہ ہوئی ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس بچی کا اس سب میں کیا قصور ہے بھلا؟ اگر وہ حجاب لینا چاہتی ہے تو کوئی بات نہیں، یہ اس کی مرضی ہے، اس کی زندگی ہے۔ سائمہ نے خوامخواہ ہی اتنی سی بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ وقار صاحب کے سبھاؤ سے کہنے پر عابد صاحب نے ان پر ایک ناقدانہ نگاہ ڈالی اور لاؤنج سے چلے گئے۔ رامین بیگم اب تک سر جھکائے رو رہی تھی اور شیزا انہیں ساتھ لگائے چپ کروا رہی تھی۔ وقار صاحب نے بے بسی سے گہرا سانس لیا تھا۔ آخر یہ حق اور باطل کی جنگ کب ختم ہوگی؟ رابیل نے چہرہ ایک جانب سے گھٹنے پر رکھا ہوا تھا۔ وہ رو نہیں رہی تھی، مگر پھر بھی آنسو آنکھوں سے پھسلتے جا رہے تھے۔ اس نے چہرے کے گرد بندھا دوپٹہ کھول دیا تھا اور اب وہ پھسل کر اس کی گردن میں جھول رہا تھا۔ بال ہاف بندھے ہونے کے باعث ڈھیلے ہو کر لٹوں کی صورت اس کے چہرے پر گر رہے تھے، مگر وہ ویسے ہی خالی خالی نظروں سے چہرہ ایک گھٹنے پر رکھے دیوار کو دیکھے گئی۔ اسے یاد تھا، اسے وہ واقعہ یاد تھا جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم تپتی ریت پر لٹایا گیا تھا۔ اسے اپنی کمر پر بھی اس ٹھنڈ میں وہی گرم ریت محسوس ہو رہی تھی۔ امیہ ان پر جھک کر کہہ رہا تھا کہ وہ مٹی کے خداؤں کا نام لے، وہ اگر ان کا نام لے گا تو وہ اسے اس ذلت کے عذاب سے آزاد کر دیں گے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ احد، احد، بس ایک اللہ، بس ایک وہی۔ ان کے سینے پر رکھے بھاری پتھر کے باعث لگتا تھا کہ اب روح پرواز کر جائے گی، لیکن وہ پھر بھی کہتے رہے احد۔ وہ پھر بھی کہتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کی بات جیسی کسی کی بات نہیں، اللہ کے کلام جیسا کسی کا کلام نہیں، اللہ کے حکم جیسا کسی کا حکم نہیں۔ وہ اس وقت احد احد کی گردان کرتے صرف اپنے آقا کو نہیں جھٹلا رہے تھے، بلکہ وہ اس سمے تپتے صحرا کی گرم ریت پر لیٹے اس بات پر گواہی دے رہے تھے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ کی بات سے بڑی کسی کی بات نہیں۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ اسٹڈی ٹیبل پر رکھی کتاب لمحے بھر کو جگمگائی تھی۔ اس کی آیتوں سے اٹھتی سکون کی مہک اس کے سارے کہف میں تحلیل ہونے لگی، لیکن وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ چہرہ ایک جانب کو گھٹنے پر رکھے اس کی ویران آنکھیں کمرے میں بچھے دبیز قالین پر تھیں اور دل کہیں پیچھے گرم صحرا میں بھٹک رہا تھا۔ بھلا دیکھو تو اس کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرایا۔ یکایک اس کی سماعت میں وہ مدھور دلوں کو پگھلا دینے والی آواز گونجی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ دل بھاری ہونے لگا، جسم پر منو بوجھ آ گیا، اور اللہ نے اسے باوصف علم کے گمراہ کیا۔ اس کی خوف سے پھیلی آنکھیں اسٹڈی ٹیبل پر رکھی کتاب پر جمی تھیں۔ ان آنکھوں میں جمع پانی اب تک ہلکورے لے رہا تھا۔
اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی۔ اسے لگا کہ اس نے مزید اس آواز کو سنا تو وہ ٹوٹ جائے گی، وہ ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ اس کا دل جیسے کسی نے پہاڑ تلے رکھ کر مسل ڈالا تھا۔ سینہ اس آواز پر آزاد ہونے کے بجائے تنگ پڑنے لگا، لیکن اس کا سکونت والا کہف اس مدھر آواز کے سحر میں جکڑنے والا تھا اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو لمحے بھر کے لیے دیکھا تھا۔ یہ آخر کون سا انداز تھا اس قرآن کا جس سے اس کے وجود کا ہر خلیہ خوف سے سکڑ کر پھیل رہا تھا؟ تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے گا؟ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا، آنکھوں میں جمے آنسو اب کے بے ساختگی سے رخساروں پر پھسل رہے تھے۔ یہ کتاب کیسے عاجز کر دیا کرتی تھی، کیسے اپنے پڑھنے والوں کو مبہوت کر دیا کرتی تھی۔ وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے سائمہ پھپھو کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ کیا ہیں، وہ کیوں ایسا کرتی ہیں، وہ کیوں اپنی بات کو ہر بات سے اونچا رکھنا چاہتی ہیں، تو قرآن نے اسے آج ایک بار پھر سے اس کے سوال کا جواب دیا تھا۔ وہ ایسا اس لیے کرتی تھیں کیونکہ وہ اپنی ہی خواہشات کو الہ بنا چکی تھیں، وہ انہیں ہی خدا بنا چکی تھیں۔ ہم مسلمان، ہمیں لگتا ہے کہ ہم بتوں کی پرستش نہیں کرتے تو شاید ہم شرک کے مرتکب نہیں ہوتے۔ ہم جب تک کسی پتھر کی مورتی کو نہیں پوجتے تب تک ہم شرک سے پاک رہتے ہیں۔ لیکن کیا میں تمہیں بتاؤں کہ بت کیا ہوا کرتے ہیں؟ ہمارے وقت کے بت ابراہیم علیہ السلام کے وقت کے بتوں جیسے نہیں ہیں۔ ہر قوم کے اپنے بت ہوا کرتے ہیں، ان کے مٹی اور پتھر کے تھے اور ہمارے کچھ اور طرح کے ہیں۔ ہمارے بتوں کی حیت تبدیل ہو گئی ہے مگر اس کا فتنہ آج بھی وہی ہے۔ آپ کا بت وہی ہے جس کی بات آپ اللہ کی بات سے اونچی رکھتے ہو۔ آپ کا بت وہی ہے جس کی بات کے آگے آپ اللہ کی بات کو پیچھے ڈال دیتے ہو۔ کیا ایسا نہیں تھا کہ سائمہ بیگم اپنی ذات کی برتری کو ایک عرصے سے پوج رہی تھیں، اپنی ذات کی اور اپنی ذات کی بڑائی کی عرصے سے پرستش کر رہی تھیں؟ ان کی بات انہیں اللہ کی بات سے زیادہ اہم لگ رہی ہے تو مطلب وہ شرک کی مرتکب ہو رہی ہیں۔ سائمہ پھپھو نے بھی اپنی بات کو اپنا الہ بنا لیا تھا۔ وہ جانتی نہیں تھی کیونکہ اللہ نے ان کی اس شرک کی وجہ سے ان کے دل پر مہر لگا دی تھی، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا اور ان کے کانوں نے حق بات کو سننے سے انکار کر دیا تھا۔ کئی سالوں تک اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم شرک کی کون سی گہری کھائی میں دھنستے جا رہے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ جب ہم اللہ کی بات کو پیچھے ڈال کر خود کی بات آگے لاتے ہیں تو ہم کس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اہل مکہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کبھی اللہ کے وجود سے انکار نہیں کیا۔ وہ اکثر اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کا ذکر کیا کرتے تھے، لیکن کیا وجہ تھی کہ وہ پھر بھی مشرک تھے؟ وہ آہستگی سے اٹھی، ٹانگیں بے حد کانپ رہی تھیں اور نگاہیں بار بار گلابی سی نمی سے دھندلی ہو رہی تھیں۔ اس نے قرآن پاک کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ مشرک اسی لیے سمجھے جاتے تھے کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے بتوں کی بھی برابر پرستش کیا کرتے تھے۔ وہ ان بتوں کو اللہ کا مددگار مانتے تھے اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لرزتے قدم اب بھی قرآن کی جانب بڑھ رہے تھے۔ کہف دم سادے کھڑا تھا، دوپٹہ کہیں وہیں قالین پر گرا تھا اور وہ چہرے کے اطراف میں گرتی لٹوں کی پرواہ کیے بغیر اس کتاب کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ہم بھی اللہ کے ساتھ اپنی خواہشات کی عبادت کر رہے ہیں، ہم اس کی ذات کے ساتھ شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ہم نے اپنے اپنے بت بنا کر کئی سالوں تک ان کی عبادت کی ہے۔ کسی کا بت پیسہ بن گیا، کسی نے شہرت کو اپنا خدا بنا لیا، کسی نے اللہ کے مقابلے پر طاقت کو چن لیا اور کسی نے اپنی ذات ہی کو اللہ کے مقابل لا کھڑا کیا۔ جو بھی چیز، جو بھی احساس اور جو بھی انسان آپ کو اللہ کی جانب جانے سے روکے وہ آپ کا بت ہے اور اس بت کا توڑا جانا لازمی ہے۔ اس نے قرآن پاک کے عین سامنے رک کر اپنا دل سنبھالا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، سانس چڑھا ہوا تھا جیسے وہ میلوں کی مسافت طے کرتی یہاں تک پہنچی ہو۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے قرآن پاک کھولا اور سامنے ہی روز اول کی طرح اس کی آیتیں آج بھی روشن تھیں۔ جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں۔ وہ بے دم ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل رک گیا تھا۔
اسے لگا کہ وہ کبھی سانس نہیں لے پائے گی۔ لرزتے ہاتھوں سے کرسی پیچھے کھینچتے وہ اب قرآن پاک کے سامنے دھڑکتا دل لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی گود میں گرنے لگے۔ وہ برابر نہیں، وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھی جو اللہ کے سامنے بہت سے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس نے اپنا بت توڑا تھا، اس نے اپنی روایتوں کا بت توڑا تھا۔ بھلا وہ اور سائمہ پھپھو ایک جیسے کیسے ہو سکتے تھے؟ اس کی سرخ پڑتی آنکھوں سے بہتے قطرے اسی روانی سے اس کی گود میں گرنے لگے۔ جنت اور دوزخ والے بھلا برابر کیسے ہو سکتے تھے؟ بت توڑنے اور بتوں کی عبادت کرنے والوں کی برابری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے ایک نگاہ اٹھا کر بقیہ آیت کو دیکھا۔ جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ او اللہ! اس کے لبوں سے بے اختیار اس کا نام نکلا تھا۔ اس نے قرآن پاک اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ بے اختیار اس کی ہچکیاں کمرے میں گونجنے لگی تھیں۔ جہاں وہ ہمت چھوڑتی اللہ پاک اسے اٹھا لیا کرتا، اور اللہ نے اسے بتا دیا کہ اس نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ بے شک جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ وہ جلد نہیں تو بدیر ہی سہی، مگر وہ کامیاب ضرور ہوگی۔ ہاں، جو اپنے بت توڑ دیا کرتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن کامیاب ضرور ہوتے ہیں۔ اس نے بھی اپنا بت توڑ دیا تھا، لیکن اس بت کو پارا پارا کر دینے کی اذیت اب عرصے تک اس کے ساتھ رہنے والی تھی، کیونکہ جنت کو جاتے راستے پر کانٹوں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اس نے بیگ میں اپنے کپڑے ٹھونسے اور اسے کندھے پر ڈالتا باہر کی جانب بڑھا۔ سارا گھر خالی پڑا تھا، سب بارات میں گئے ہوئے تھے سوائے وقار صاحب کے۔ نہ تو انہیں جانے کی پیشکش کی گئی تھی اور نہ انہوں نے ان حالات میں جانا مناسب سمجھا۔ ابھی تو وہ صرف معاذ اور رابیل کو سنبھالنا چاہتے تھے۔ ایک خود کو کمرے میں بند کیے بیٹھی تھی اور دوسرا شدید تیش میں بیگ کندھے پر ٹانگے سپاٹ چہرہ لیے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ یکدم اس کی جانب بڑھے۔ اس نے ایک لمحے کو رک کر انہیں سیاہ نظروں سے دیکھا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ لیکن اس نے کوئی جواب دیے بغیر ہی تیزی سے قدم باہر کی جانب بڑھائے تو وقار صاحب ایک بار پھر سے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ اب کے معاذ نے لمحے بھر کو آنکھیں موند کر کھولی تھی۔ تم اس وقت ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ تو کیا کروں؟ ان انسانیت سے خالی لوگوں کے گھر میں پڑا رہ کر بے غیرتی کی روٹیاں توڑتا رہوں؟ معاذ! انہوں نے اسے لمحے بھر کو بازو سے تھاما، لیکن اس نے ان کا بازو جھٹک دیا تھا۔ کیا چاہتے ہیں بابا آپ مجھ سے؟ اور کیا رہ گیا جو مجھے مزید برداشت کرنا ہے؟ معاذ بیٹا، تمہارا یوں جانا انہیں مزید باتیں کرنے کا موقع دے گا تو کریں، شوق سے کریں باتیں، میں ان پر لعنت بھی نہیں بھیجتا۔ اس نے کڑوے لہجے میں کہہ کر ایک بار پھر دروازے کی جانب قدم تیزی سے پھیرے تھے۔ وقار صاحب نے اسے پھر سے بازو سے تھاما تھا۔ کیا تم اپنے باپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے معاذ؟ تم مجھے ان سب کے درمیان یوں بے نوا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ ایک لمحے کو وقار صاحب کی آنکھوں میں کچھ چمکا تھا، کچھ گلابی سا، لیکن اس کا سرمئی ارتکاز سیاہ ہی رہا۔ اور جانتے ہیں اگر میں یہاں رہا تو پھر کیا ہوگا؟ معاذ تم؟ میں نے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا؟ اس کی آواز لمحے بھر کو تیش سے بلند ہوئی تھی۔ خالی در و دیوار اس کی آواز پر سنسنا اٹھے تھے۔ وقار صاحب نے بے بسی سے دیکھا تھا اسے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ میں ان سب سے اتنے سال کیوں دور رہا؟ کیا اندازہ ہے آپ کو کہ جب ان کے ہنستے مسکراتے چہروں پر میری نگاہ پڑتی ہے تو مجھے کیا کیا یاد آ جاتا ہے؟ لیکن پھر بھی بابا میں نے انہیں نقصان نہیں پہنچایا، لیکن ابھی اگر آپ نے مجھے یہاں روکا تو شاید میں بھی انسانیت کے درجے سے کوئی گری ہوئی حرکت کر بیٹھوں گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسا کچھ کروں؟ اس کا بولتے بولتے سانس پھول گیا تھا اور تیز لہجہ گویا آگ برسا رہا تھا۔ اپنے کمرے کے دروازے سے لگی رابیل نے تکلیف سے اس کے ٹوٹتے وجود کو دیکھا تھا۔ اس نے معاذ کو پہلے کبھی اتنی تکلیف میں نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کبھی اسے اتنا تھکا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ معاذ، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ کم از کم تم یوں بزدلوں کی طرح واپس نہ جاؤ۔ بزدل؟ وہ لمحے بھر کو اس لفظ پر مسکرایا تھا، پھر سپاٹ نظروں سے وقار صاحب کی جانب دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے میں بزدل ہوں؟ آپ کو لگتا ہے کہ میرا یہاں سے چلے جانا بزدلی کی نشانی ہے؟ ہاں؟
اس نے نفی میں سر ہلا کر افسوس سے اپنے باپ کی جانب دیکھا تھا۔ ہم دونوں میں سے کون زیادہ بزدل ہے، کیا میں آپ کو بتاؤں بابا؟ اور وہ لفظ گویا وقار صاحب کے اندر کو اندر تک زخمی کر گئے تھے۔ ماس بہت بے رحم تھا، لفظوں کے معاملے میں تو بہت زیادہ۔ لمحے بھر کو وقار صاحب کے سینے میں گھٹن سی پیدا ہوئی تھی۔ تم اپنے باپ کو ایسے کیسے؟ افسوس سے بس یہی کہہ پائے تھے وہ۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اس سے بھی زیادہ بے رحمی سے پیش آؤں؟ اور اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو ابھی کے ابھی میرے راستے سے ہٹ جائیں بابا، کیونکہ مجھے یہاں روکنے کا مطلب ابھی آپ جانتے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو اندازہ بھی ہو جائے کہ میرا طیش مجھ سے کیا کروا سکتا ہے تو کبھی آپ مجھے اس گھر کے آس پاس بھٹکنے بھی نہ دیں۔ اسی لیے بے رحمی سے بولتے بولتے اس نے وقار صاحب کے ہاتھ کو جھٹکا تھا، میرے راستے سے ہٹیں بابا۔ اور وقار صاحب خاموشی سے گیلی آنکھوں سے اسے چند پل دیکھنے کے بعد سامنے سے واقعی ہٹ گئے تھے۔ ماس نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر تیزی سے قدم آگے بڑھائے اور پھر وہ لمحے بھر کو ٹھہر گیا۔ رابیل نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں لمحے بھر کو ایک گہرا دکھ سا ابھرا اور پھر وہ نظروں کا زاویہ اگلے ہی پل بدل کر تیزی سے داخلی دروازہ عبور کر گیا تھا۔ رابیل نے جلدی سے وقار تایا کی جانب دیکھا۔ وہ درمیان میں شکستہ سے کھڑے کے کھڑے رہ گئے تھے۔ ایک پل کو پلٹ کر داخلی دروازے کی جانب بھی دیکھا جہاں سے وہ ابھی ابھی نکل کر گیا تھا، لیکن پھر رابیل کو کمرے کے دروازے سے لگے دیکھ کر وہ بے اختیار چونکے۔ وہ انہیں دیکھ کر لمحے بھر کو ہلکا سا مسکرائی تھی۔ وقار صاحب کے چہرے پر بھی تھکن زدہ سا تبسم آ ٹھہرا۔ وہ ان کے پاس چلی آئی۔ آپ کا بیٹا بہت بدتمیز ہے تایا، ہر وقت غصہ کرتا رہتا ہے۔ اس نے ایک پل کو پلٹ کر خفگی سے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ وقار صاحب اب کے دل سے اس کی بات پر مسکرائے تھے۔ بدتمیز تو ہے لیکن کیا کریں، بیٹا ہے نا، لگایا کریں ایک دو اسے اس کی بدتمیزی پر، جنگلی، اندازہ ہو جائے نا اسے کہ اللہ باپ کو ناراض کرنے والے سے کتنا ناراض ہوتے ہیں تو کبھی ایسا نہ کرے گے۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے رابیل، سب اپنی جگہ ٹھیک ہیں تایا، آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، میں اپنی جگہ۔ بابا سے پوچھیں گے تو ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی تعویل ہوگی، اور اگر پھپھو سے ان کے رویے کا چیک مانگیں گے تو ان کے پاس بھی ایک کڑا جواز ہوگا۔ سب اپنی اپنی جگہوں پر خود کو درست ہی سمجھتے ہیں تایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آپ سے اتنی بدتمیزی کرے گا۔ وقار صاحب اس کے جواب پر نرمی سے مسکرائے تھے۔ اس کے حجاب کے حالے میں دمکتے چہرے پر سائمہ کے بھاری ہاتھ کا نشان اب تک ثبت تھا۔ انہیں اس لڑکی کو دیکھ کر ایک پل کے لیے دکھ ہوا تھا۔ تم تو سچ میں بڑی ہو گئی ہو رابی، اتنی اچھی باتیں کرنے لگی ہو، تھوڑی سی اس بدتمیز کو بھی سکھا دو۔ بہت مشکل ہے اس کا سیکھنا، اور اگلے ہی پل وقار صاحب ہنس پڑے تھے۔ رابیل انہیں ہلکا پھلکا دیکھ کر اداسی سے مسکرائی تھی۔ وہ بدتمیز نہیں بد لحاظ ہے، اور بیٹا ہمارا یہ بلیم گیم تو چلتا ہی رہتا ہے۔ ابھی اس نے مجھ سے اپنی بات منوائی ہے، کل کو میں اس سے اپنی بات منوا لوں گا۔ ان کے کندھے اچکانے پر رابیل نے لمحے بھر کو سر ہلایا تھا۔ آپ واقعی منوا لیتے ہیں؟ مجھے سچ بتا سکتے ہیں آپ؟ اور اگلے ہی پل وقار صاحب اس کی چوٹ پر واقعتاً ہنس پڑے تھے، پھر سر ہلا کر کہنے لگے، ضدی ہے پر میں سچ میں اس سے اپنی باتیں منوا لیتا ہوں۔ زبان کا کڑوا ہے لیکن دل نرم رکھتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی کو بتاتا نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے بارے میں باتیں کرنا پسند ہے اسے، اسی لیے اس کی سوچ کا دائرہ کار کیسا ہے مجھے نہیں پتا۔ اب کے بہت سبھاؤ سے سچ بولا تھا انہوں نے۔ اس نے ایک پل کو پھر سے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ وقار صاحب چند لمحے کچھ سوچتے رہے، پھر اس کی جانب دیکھا۔ رابیل، یہ ارحم تمہارا منگیتر ہے؟ اس نے چونک کر ان کی جانب چہرہ پھیرا تھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ جی تایا، تم لوگوں کا رشتہ کب ہوا؟ مجھ سے تو عابد نے کوئی ذکر نہیں کیا اس بارے میں۔ بس تایا پھپھو ایک دن آئیں کہ وہ ارحم کے لیے مجھے پسند کرتی ہیں، تو گھر ہی گھر میں بابا نے ہاں کر دی۔
کوئی بڑا فنکشن نہیں رکھا گیا تھا، لیکن پھر بھی خاندان والے میری منگنی کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو جب اس نے تمہارا ہاتھ ارحم کے لیے مانگا تو کیا تب تم حجاب کرتی تھی؟ ان کی ہچکچاہٹ سے بجا طور پر محسوس ہوا تھا، لیکن وہ پھر بھی آرام سے کھڑی رہی۔ نہیں تایا، تب میں حجاب نہیں لیتی تھی۔ اوہ! ایک لمحے کو رک کر انہوں نے آس پاس دیکھا تھا، پھر اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے ہولے سے مسکرا دیے۔ چائے کیسی بناتی ہو رابیل؟ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا، پھر وقار تایا کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر اپنے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ مزے کی بناتی ہوں، پئیں گے آپ؟ ضرور پیوں گا، اور اس کو تو جیسے کسی نے پتنگے ہی لگا دیے تھے۔ اتنے دنوں بعد کسی نے اس سے اتنی اپنائیت سے بات کی تھی۔ اس کے رخسار اس سمے خوشی سے گلابی ہو گئے تھے، اور آنکھیں جانے کیوں ان کی اپنائیت پر بھیگ گئی تھی۔ ابھی نہیں رونا تم نے، بہت رو لیا۔ اب میرے اور اپنے لیے چائے بناؤ، پھر مجھے بتانا کہ وہ کون سی صورت ہے جس نے تمہیں اب تک سب سے زیادہ فیسینیٹ کیا ہے۔ اور ان کی اگلی بات پر تو گویا اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے گھرانے میں سے کسی نے پہلی دفعہ اس سے قرآن پاک کے بارے میں کچھ پوچھا تھا۔ اس کا دل شکر سے جھکنے لگا۔ پھر وہ کچن کی جانب تیزی سے بڑھی اور چائے کا پانی رکھنے لگی۔ ابھی اسے وقار تایا سے ڈھیروں ڈھیر باتیں بھی کرنی تھیں، اپنی باتیں، اپنے اور اللہ کے تعلق کی باتیں، قرآن اور اس کے اعجاز کی باتیں، باتیں ہی باتیں۔ اور اگر کبھی انسان کو سرد رات میں چائے کے ساتھ کسی اپنے سے اپنے دل کی باتیں کرنے کا موقع ملے تو اسے وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ چائے، قرآن اور آپ کو سمجھنے والا انسان بار بار نہیں ملا کرتے۔ اور ٹھیک اسی پل سڑک پر تیز تیز قدم اٹھاتے معاذ کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر رقم نہیں تھا۔ وہاں پر خاموشی تھی، گہری خاموشی۔ معاذ، اللہ کے بندے معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اگر تم لوگوں کو ان کی غلطیوں پر معاف نہیں کرو گے تو پھر اپنے لیے اللہ سے معافی کیسے طلب کرو گے؟ اس کی سماعت میں وہ نرم آواز ایک بار پھر سے گھلنے لگی تھی۔ دل گویا اس آواز پر کٹنے لگا۔ مومن کا دل بھی مومن ہونا چاہیے۔ اگر دل مومن نہیں ہوگا تو وہ کبھی حقیقی مومن بن ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن، معاذ، یہ ہمیشہ دل ہی کی بات کیوں کرتا ہے؟ یہ ہمیشہ دلوں کی تنگی اور دلوں کی ہدایت کی بات پر کیوں زور دیتا ہے؟ وہ اس لیے بچے کہ انسان کا دل درست رہے گا تو پورا انسان درست رہے گا، اور اگر اس کے دل ہی میں ٹیڑھ آ گیا تو اس کا سیدھے راستے پر چلنا دشوار ہو جائے گا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک کر شیطان کی بچھائی گئی بھول بھلیوں میں کھو جاؤ؟ اس کے قدم اور تیز ہو گئے تھے، اس قدر تیز یوں لگتا تھا گویا اس کے پیچھے سڑک لپیٹی جا رہی ہو۔ تمہیں اپنی خواہشات کو الہ نہیں بنانا معاذ۔ اگر تم نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا تو کبھی تم اللہ کو نہیں پا سکو گے۔ یہ تمہارا غصہ، یہ کہیں تمہارا الہ نہ بن جائے۔ اگر یہ تمہیں اللہ تک جانے سے روکے گا تو یہ تمہارا خدا بن جائے گا۔ اسے کبھی اپنا الہ نہ بننے دینا بچے۔ اس کی سرمئی سے ارتکاز میں گلابی نمی گھلنے لگی، وجود اس نرم آواز پر ٹوٹنے لگا تھا، لیکن وہ پھر بھی تار کول کی بچھی سخت سڑک پر چلتا رہا۔ اسے پتا تھا کہ اگر وہ دوبارہ ان کی جانب پلٹ کر دیکھے گا تو نہ ان کے حق میں بہتر ہوگا اور نہ اس کے حق میں۔ اپنے غصے کو اپنا خدا بنانے کے بجائے اس نے ان کے سامنے سے ہٹ جانے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ یکایک اسے اپنے ہاتھ پر کسی کا یخ سا لمس محسوس ہوا۔ بے ساختہ اس کے آس پاس ایک جانی پہچانی سی خوشبو بھی تحلیل ہونے لگی تھی۔ جانتے ہو معاذ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کن کو معاف کیا تھا؟ اسے پھر سے وہ باتیں یاد آنے لگی تھیں جنہیں وہ ہرگز بھی یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ذہن کے کہیں پچھلے حصے میں یاد کے اوراق پھڑ پھڑانے لگے۔ دل کی تکلیف لمحہ بہ لمحہ گہری ہونے لگی تھی۔ اپنے بھائیوں کو 13 سالہ معاذ نے اپنی ماں کا یک ہاتھ تھام رکھا تھا۔ ہسپتال کے بستر پر دراز وہ زرد مگر بابرکت چہرہ لیے نرمی سے اسے ہی دیکھ رہی تھیں، پھر اس کے معصوم سے جواب پر مسکرائیں، نہیں معاذ،
نفی میں سر ہلا کر گویا اس کا جواب رد کیا۔ اس نے ایک پل کو ناسمجھی سے دیکھا تھا ان کی جانب۔ انہوں نے اپنے اپنوں کو معاف کیا تھا معاذ۔ چمکتے چاند میں یکدم دراڑ سی پڑی۔ اس کے چٹک جانے کی آواز معاذ کو اس لمحے یہاں تک سنائی دی تھی، اور پھر اس کی ماں کا یک ہاتھ بے ساختہ اس کے ہاتھ سے ڈھلک گیا۔ تیز تیز قدموں سے چلتے وہ ایک پل کو رکا تھا۔ یاد کا وہ عکس، وہ زخمی سا عکس اسے آج بھی زخم زخم کر دیا کرتا تھا۔ اس نے بڑھتی تکلیف کے پیش نظر اس خیال کو جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ڈھلکتے ہاتھ کی اذیت آج بھی کہیں اس کے اندر سانس لے رہی تھی، جس سے وہ چاہ کر بھی اپنا دامن نہیں بچا پایا تھا۔ اس نے وقار صاحب کے آگے گول ٹیبل پر بھاپ اڑاتی چائے رکھی، اور پھر وہ ان کے سامنے لگی کرسی پر اپنی چائے لیے بیٹھ گئی۔ وقار صاحب نے چائے سے ایک گھونٹ بھرا اور پھر مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میری بیٹی تو بہت اچھی چائے بناتی ہے۔ ان کے پچکارنے کے سے انداز پر رابیل ایک لمحے کو افسردگی سے مسکرائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تایا اس کے ساتھ اس قدر نرمی کیوں برت رہے ہیں۔ اسے اندازہ تھا کہ ان کا انداز نرم پہلے بھی تھا، مگر اس کے دکھی ہونے کے خیال سے اب کہ وہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ تھے، اسے سننا چاہتے تھے، اس کا دل ہلکا کرنا چاہتے تھے۔ اس نے گہرا سانس لے کر ان کے چہرے کی جانب دیکھا۔ کنپٹی کے بالوں میں گہری سفیدی ابھر آئی تھی، اور آنکھیں بالکل معاذ جیسی تھیں، مگر ان میں معاذ کی آنکھوں کا سا تاثر نہیں تھا۔ یہ آنکھیں تو بہت نرم تھیں، نرمی سے مسکرانا جانتی تھی، اور معاذ، اس نے ایک لمحے کو خفگی سے سوچا تھا اس کے بارے میں۔ اس کی آنکھیں نہیں مسکرایا کرتی تھیں، اس کے لب بھلے ہلکے سے تبسم میں ڈھلے ہوتے، لیکن اس کی آنکھیں ایک ہی رنگ میں نظر آئی تھیں اسے، خاموشی کے گہرے رنگ۔ آپ اتنا حساس نہ ہو تایا، میں ٹھیک ہوں، اس نے نرمی سے کہہ کر اپنے ہاتھ میں پکڑے چائے کے کپ کو دیکھا تھا۔ وقار صاحب لمحہ بھر کے لیے چپ سے ہو گئے تھے۔ مجھے لگا کہ تمہیں دلاسے کی ضرورت ہے، لیکن میرے خیال سے تمہیں کسی بہت ہائی اتھارٹی کی جانب سے دلاسا دیا جاتا ہے۔ بھلا ہم انسانوں کے چند بے معنی جملوں کی تم جیسی بہادر لڑکی کو کیا ضرورت؟ وہ بھی نرمی سے مسکرا کر اب چائے کا گھونٹ بھرتے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ رابی ان کے جملے پر بے ساختہ مسکرا دی تھی۔ ایسا ہی ہے تایا، لیکن جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا سے پلٹے تو خوف سے کانپ رہے تھے۔ گھر لوٹے تو اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ میرے خیال سے تایا، انسان کی موجودگی انسان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ کسی ایسے خوف کے وقت میں کم از کم اپنے ساتھی سے کہا تو جا سکے کہ مجھے چادر اڑا دو۔ اس کی نرم مگر اداس آواز کچن کی خاموشی میں تحلیل ہو کر ہر سو بکھرنے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے سنے گئے۔ پتہ ہے تایا، جب میں نے حجاب لینے کا فیصلہ کیا تھا نا، تو مجھے میری ایک مدرسہ کی سہیلی نے کہا تھا کہ رابیل، ایک وقت آئے گا تمہارے گھر والے تمہیں قبول کرنے سے انکار کر دیں گے، تمہیں در بدر کر دیں گے، تمہیں تکلیف دیں گے۔ میں اس کی باتوں پر شروع میں تو ہنستی تھی کہ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے اتنے محبت کرنے والے والدین، مجھ سے اتنی انسیت رکھنے والی میری بہنیں مجھے تکلیف دیں گی، مجھے جھٹلائیں گی۔ اس کی آواز در و دیوار سے پلٹ کر واپس آتی سماعت پر گرنے لگی تھی۔ سکون سے کھڑا بنگلہ اس کی کہانی پر ہمہ گوش تھا۔ لیکن پھر کچھ ہی عرصے بعد تایا، مجھے پتہ چل گیا کہ اپنے کیسے جھٹلاتے ہیں، یا اپنے کیسے تکلیف دیا کرتے ہیں، اور اہل مکہ آپ کی سب سے بڑی آزمائش کا مرکز کیسے بنتے ہیں۔ کتنی عجیب سی بات ہے نا تایا کہ غیر تکلیف نہیں دیا کرتے، تکلیف صرف اپنے دیا کرتے ہیں۔ اس کی آنکھیں لمحے بھر کو جگمگائی تھیں، حلق میں کچھ اٹکنے لگا، کچھ نم سا، لیکن پھر بھی وہ ضبط کر کے بیٹھی رہی۔ جانتی ہو ایسا کیوں ہوتا ہے رابیل؟ اس نے صرف سوالیہ سی نظریں ان پر اٹھائیں۔ تایا کسی غیر مرئی سے نقطے کو دیکھتے بول رہے تھے۔ غیروں کو علم نہیں ہوتا کہ ہماری ذات میں کہاں شگاف ہے،
غیر نہیں جانتے رابیل کہ یہ دل کس بات پر ٹوٹ جاتا ہے۔ غیروں کو کیا پتا کہ تکلیف سب سے زیادہ کس چوٹ پر ہوتی ہے۔ یہ تو اپنے ہی ہوتے ہیں جو رازوں کے امین ہوتے ہوئے بھی راز افشاں کرنے میں ذرا وقت نہیں لیا کرتے۔ انسان کبھی غیروں کے ہاتھوں سے نہیں گرا، انسان جب بھی گرا ہے اپنوں کے ہاتھوں سے گرا ہے۔ چند پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے، سارا گھر گویا سکونت والا کہف بن گیا تھا۔ تم خوش ہو اپنی منگنی سے؟ انہوں نے کپ خالی کر کے ٹیبل پر رکھا اور پھر جانچتی نگاہوں سے اس کے گلابی سے چہرے کو دیکھے گئے۔ وہ لب کاٹتی کچھ جواب اکٹھا کر رہی تھی۔ پتہ نہیں، بابا خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ میں نے تمہارے بابا کی نہیں تمہاری خوشی پوچھی ہے لڑکی۔ ان کے مسکراتے لہجے پر وہ بھی لمحے بھر کو ہلکا سا مسکرائی تھی، پھر گہرا سانس لے کر گویا ہوئی۔ میں بس ٹھیک ہوں، جب تک بابا ماں خوش ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ رہی بات ارحم کی تو وہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہی ہے۔ اس کے آخری متذبذب سے جملے پر وہ ہنس پڑے تھے۔ رابیل نے اپنے دانتوں کی نمائش بھی زور و شور سے کی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کسی کو پسند کیسے کرتے ہیں۔ اس نے کبھی ارحم کے لیے کچھ بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ کہانیوں میں اس نے پڑھ رکھا تھا کہ جب منگیتر اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھتے ہیں تو لڑکی کے گال گلابی ہو جاتے ہیں، دل دھڑکنے لگتا ہے، اور اکثر تو بات تک کرنا مشکل ہو جاتا ہے جھجک کی وجہ سے۔ لیکن اس نے کبھی ارحم کے لیے یہ سب محسوس نہیں کیا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا کہ وہ اسے کیسا لگتا ہے تو وہ کندھے اچکا کر کہا کرتی تھی کہ ٹھیک ہے، بہتر ہے، اور بس۔ وہ اسے اس سے زیادہ کچھ نہیں لگتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ جب اسے محبت ہوگی، اور ظاہر ہے شادی ارحم سے ہونی تھی تو محبت بھی اسی سے کرنی تھی، تو اکثر اسے لگتا تھا کہ جب اسے ارحم سے محبت ہوگی تب اس کے آس پاس کوئی گھنٹی سی بجے گی جو اس بات کا اندیا ہوگی کہ اسے محبت ہو چلی ہے۔ لیکن ارحم کے سامنے آتے ہی اس کے آس پاس کچھ بھی نہیں بجتا تھا۔ اس کے سامنے آنے پر وہ صرف غیر آرام دہ ہوتی تھی۔ اس کے چپکو سے انداز پر غالباً اسے زہر لگتے تھے چیزی لڑکے۔ ہر وقت سر پر سوار رہ کر اپنی مرضی مسلط کرنے والے لڑکے اسے بالکل پسند نہیں تھے۔ تو کیا وہ بھی ارحم کو بھی ناپسند کرتی تھی؟ شاید ہاں۔ خیالات سے اس نے بری طرح گھبرا کر سر ہلایا تھا۔ آپ بتائیں تایا کہ حبیبہ تائی کیسی دکھتی تھی؟ میں نے بہت تھوڑا ذکر سنا ہے گھر میں ان کا، صرف نام کی حد تک۔ میں انہیں نہیں جانتی نہ ہی دیکھا ہے۔ کیسی لگتی تھی وہ آپ کو؟ وقار صاحب نے مسکرا کر نا سمجھی سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ آپ کے بہت دلچسپی سے پھیلی پھیلی سی کتھئی آنکھیں لیے تھوڑی تلے ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کا انداز بھلا کسی کو غصہ دلا کیسے سکتا تھا؟ اور ایک سائمہ تھی جس نے انتہائی بے رحمی سے اس کا رخسار روند ڈالا تھا۔ ایک پل کو گہرا سانس لے کر وقار صاحب نے اس کی جانب دیکھا۔ تمہارے جیسی تھیں بالکل۔ مسکراہٹ دبا کر بس اتنا ہی کہا تو وہ نا سمجھی سے پیچھے ہو کر بیٹھی۔ مطلب جیسی تم ہو بالکل تمہارے جیسی تھیں، معصوم، میٹھی باتیں کرنے والی، محبت بانٹنے والی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی زمینی مخلوق ہے، یوں لگتا تھا گویا کسی نے اسے جنت سے بھیجا ہو۔ وہ ان سب عورتوں سے بے حد الگ تھی، سر پر حجاب باندھے قرآن کی دعاؤں کے ساتھ زندگی بسر کرنے والی۔ جانے کیا تھا کہ ان کا لہجہ آخر میں نم سا ہو گیا۔ رابیل کو یکدم احساس ہوا کہ اس نے تکلیف دہ موضوع چھیڑ دیا ہے، اسی لیے جلدی سے بولی، آئی ایم سوری تایا۔ ارے نہیں، اتنے دنوں بعد کسی نے مجھ سے اس کی بابت پوچھا ہے، اچھا لگ رہا ہے اس کی باتیں کرنا۔ انہوں نے آنکھوں سے چشمہ ہاتھ میں لے کر دھندلی سی نمی آنکھوں سے صاف کی تھی۔ رابیل کے دل کو کچھ ہوا۔ آپ کو بہت یاد آتی ہیں وہ۔ اس کی چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی اور وہ اسے بھول بھال کر اب صرف تایا کی جانب متوجہ تھی۔ بہت زیادہ۔ انہوں نے مسکرا کر گلابی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ بہت اچھی تھی نا وہ؟ یہ سوال نہیں تھا، خالص جواب تھا۔ پھر بھی وقار صاحب نے اس بات میں سر ہلا کر اس کے خیال کی تصدیق کی تھی۔
بہت زیادہ۔ ان کے لیے ان 2 لفظوں سے زیادہ کچھ بھی بولنا فی الحال محال تھا۔ ان کے ایسے انداز پر اسے بے اختیار ان پر پیار آیا تھا۔ ان کا اندر باہر اس قدر شفاف تھا کہ وہ مرد ہونے کے باوجود بھی اپنی گلابی سی نمی کو نہیں چھپا پا رہے تھے۔ تو تایا پھر ماس کیوں اس قدر سرد اور کھینچا کھینچا سا رہتا ہے؟ مطلب میں سمجھ سکتی ہوں کہ ہر انسان کے ادوار مختلف ہوتے ہیں اور ہر ایک کا ماضی ہی اس کا حال طے کرتا ہے، لیکن پھر بھی ایسا کیا ہوا تھا کہ ہم سے اس قدر بدظن ہو گیا ہے؟ وہ بقول اس کے ہماری شکلیں بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کے دل میں چھپی بے چینی اب اس کی آنکھوں میں واضح طور پر ہلکورے لینے لگی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر پچھلے سالوں میں ایسا کیا ہوا تھا کہ ماز اس کے گھر اور اس کے گھرانے کے لوگوں سے اس قدر بدظن تھا۔ تایا چند لمحے اس کے سوال پر اسے دیکھے گئے اور پھر آہستہ سے گویا ہوئے۔ آج سے 15 سال پہلے ماز اور حبیبہ کو اس گھر سے دھکے مار کر نکالا گیا تھا رابیل۔ بہت مدھم آواز میں کہے گئے جملے پر رابیل کچھ ساعتوں کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ لیکن کس نے اور کیوں؟ اس نے اس قدر دل گرفتگی سے پوچھا کہ وہ گہرا سانس لینے پر مجبور ہو گئے۔ میں تمہارے بابا کا سوتیلا بھائی ہوں، جانتی ہو نا تم۔ جب میری ماں رحمت بی بی کا انتقال ہوا تو بابا ٹوٹ گئے۔ انہیں بہت محبت تھی اپنی بیوی سے۔ ہم ہمیشہ سے الگ ہی رہے تھے، کبھی انہوں نے ہم 2 گھرانوں کے بچوں کو ساتھ نہیں رکھا۔ لیکن جب ماں کا انتقال ہوا تو بابا کا 2 گھروں کے ساتھ چلنا مشکل ہو گیا۔ یہ جو ابھی تم لوگوں کا گھر ہے، یہ اس وقت ایک بہت بڑی حویلی کی صورت تھا۔ سب اکٹھے رہا کرتے تھے۔ مجھے بھی بابا نے کہا کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہیں آ بسوں۔ پہلے تو میں نے انہیں سمجھایا کہ پلیز ہم یہیں خوش ہیں، لیکن پھر ان کے اصرار کرنے پر مجھے یہاں آنا ہی پڑا۔ وہ سانس لینے کو رکے۔ رابیل بنا پلکیں جھپکائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان وقتوں میں بابا کا بزنس بھی زوال کی طرف سفر کر رہا تھا۔ کمپنی کو دوبارہ سے اٹھانے کے لیے انہیں پیسے چاہیے تھے، تو میں نے اپنا گھر بھی بیچ دیا اور اس کا آدھے سے زائد حصہ بابا کو دے دیا۔ لیکن پھر وہی خاندانی سیاستیں اور روز روز کے جھگڑے۔ تمہاری دادی کو میں پسند نہیں تھا۔ انہیں مجھ سے نفرت تھی کیونکہ میں ان کی سوتن کا بیٹا تھا، اور پھر انہیں صرف مجھ سے نہیں بلکہ انہیں میری ہر چیز سے نفرت ہو گئی۔ انہیں ماز اور حبیبہ اپنی آنکھوں پر سخت ناگوار گزرنے لگے، اور حبیبہ ایک لمحے کو ان کے گلابی سے ارتکاز میں نمی چمکی۔ رابیل حلق میں جمع ہوتے آنسوؤں پر قابو پائے بمشکل چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ حبیبہ بالکل تمہارے جیسی تھی، تمہاری طرح حجاب باندھا کرتی تھی۔ ایک طویل جنگ لڑی تھی اس نے بھی اپنے گھر والوں سے۔ پھر مجھ سے شادی ہو گئی تو مجھے حجاب سے کوئی مسئلہ نہ تھا، اسی لیے ہماری زندگی اچھی گزری۔ لیکن یہاں آنے کے بعد ہر ایک سے دوسری بات پر اس کی دینداری، اس کے حجاب، اس کے اخلاق، اور یہاں تک کہ آخر میں ان کی آواز کانپی تھی، اس کے کردار تک کو نشانہ بنایا گیا۔ سائمہ اور تمہاری دادی اس سب میں فرنٹ لائن پر تھیں۔ آہستہ آہستہ حبیبہ کو جانے کیوں اکثر سینے میں گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ وہ اکثر راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنا سینہ مسلا کرتی تھی۔ میں نے ایک دن پوچھا تو کہنے لگی کہ اسے سانس لینے میں اکثر دشواری ہونے لگی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو اس نے کہا کہ حد درجہ برداشت کرنے کے باعث انہیں پینک اٹیک ہوتا ہے، جس میں انہیں اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ وہ دن بہ دن کمزور ہوتی گئی۔ میں نے کہا بھی کہ ہم کوئی دوسرا گھر لے لیتے ہیں، لیکن وہ مجھے انکار کرتی رہی، یہاں تک کہ مجھے جیل ہو گئی۔ ان کے خاموش ہونے پر وہ یکدم سیدھی ہو بیٹھی۔ آنکھیں جو ضبط کے باعث سب کے ہلکی ہلکی بھیگنے لگی تھیں پھیل سی گئیں۔ آپ کو جیل؟ لیکن کیوں؟ مجھے مینیپولیٹ کر کے جیل بھجوایا گیا تھا۔ یہ بات بہت بعد میں مجھ پر کھلی کہ مجھے جیل بھجوانے میں بھی تمہاری دادی اور سائمہ کا ہاتھ تھا۔ میں وجہ سمجھ نہیں پایا، لیکن پھر اس کے اگلے دن ہی مجھے وجہ بھی سمجھ آ گئی۔ میرے جاتے ہی حبیبہ کے کردار پر الزام لگایا گیا۔ بہتان سمجھتی ہو نا؟ اس کے کمزور وجود کو زبان کی گہری چوٹوں سے زخمی کیا گیا، اور
آخر میں اسے اور معاذ کو گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ خاموش ہوئے تو لمحے بھر کو لگا کہ ساری کائنات خاموش ہو گئی ہے۔ رابیل کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ اس میں مزید ہمت نہیں تھی کہ کوئی اور سوال کر سکتی، اسی لیے چپ چاپ ہونٹوں کو سختی سے میچے بیٹھی رہی۔ عابد نے مجھے کبھی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی رابیل، کبھی بھی نہیں۔ یہاں تک کہ جیل سے نکلنے میں بھی اس نے میری مدد کی۔ پھر معاذ کو ڈھونڈنے میں مطلب؟ اور اس کے اس سوال پر تایا نے بے حد ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ ہاں، میری 1 سال کے جیل کے عرصے میں حبیبہ ہسپتال میں ہی مر گئی اور معاذ مافیا کا حصہ بن گیا۔ تحیر سے آنکھیں پھیلائے وہ تایا کے انکشافات سن رہی تھی۔ کیا کسی پر اس قدر ظلم کیا جاتا ہے جس قدر معاذ، حبیبہ اور تایا کی ذات پر کیا گیا تھا؟ تائی کیسے اور معاذ؟ اس کا سوال پورا نہ ہو سکا۔ جس وقت انہیں گھر سے نکالا گیا تھا اس وقت اسے شدید قسم کا دورہ پڑا تھا۔ ہسپتال لے جایا گیا تو وہ 1 گھنٹے سے زیادہ بچ نہیں پائی۔ صدمہ اس قدر گہرا تھا کہ حبیبہ سہار نہیں پا رہی تھی اور آخرکار اس نے اپنی زندگی کی بازی ہار دی۔ ان کا سانس بولتے بولتے بے تحاشا پھول گیا تھا، گردن کو جاتی رگیں اکڑ گئی تھی۔ معاذ اس کے بعد مجھے 1 سال تک نہیں ملا۔ پھر ایک دن وہ مجھے فٹ پاتھ پر سوتا ہوا ملا تھا۔ ایک بڑے گینگ کے اندر کئی لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا تھا وہ۔ کئی اچھے دوستوں کی مدد سے میں اسے اس جنگل سے نکلوانے میں کامیاب تو ہو گیا رابیل، لیکن آج تک میں اسے زندگی کی طرف نہیں لا سکا ہوں۔ انہوں نے اپنی آخری بات کہہ کر چہرے پر ہاتھ پھیرا اور چشمہ ایک بار پھر سے آنکھوں کے سامنے جمایا۔ رابیل کے رخسار گیلے تھے اور آنکھیں گلابی سے رنگ میں ڈھلی تھی۔ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا تایا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس قدر ظلم کیا گیا ہے۔ آپ کا تو اس سب میں کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ اور معاذ، شاید اب میں اسے تھوڑا سمجھ سکتی ہوں۔ اس کے نرمی سے کہنے پر وہ ذرا آگے کو ہوئے، آزردگی سے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جانتی ہو سائمہ کا ہاتھ کیوں روکا تھا معاذ نے؟ ان کے سوال پر اس نے نظریں اٹھائی تھیں۔ بھیگی بھیگی آنکھوں کے پار ایک منظر سا بننے لگا تھا۔ وہ اس لیے کہ وہ برداشت ہی نہیں کر پایا تمہارے ساتھ زیادتی۔ کبھی بھی کسی کو تمہارے ساتھ ظلم کرتے دیکھے گا تو 1000 بار اس کا ہاتھ روکے گا، کیونکہ وہ حبیبہ پر ہوتا ظلم نہیں روک پایا تھا۔ اس نے بہت سے آنسو حلق میں ہی اتار لیے، پھر ایک دم بھاری ہوتے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے اس نے مسکرا کر ان کی جانب دیکھا۔ اچھا چلے بتائیں کہ تائی کو سب سے زیادہ کون سی صورت فیسینیٹ کیا کرتی تھی؟ ان کی آنکھوں میں پھیلی سرخی رابیل بخوبی دیکھ رہی تھی۔ کہف، لیکن ان کے اگلے جواب پر گویا اس پر کسی نے گھڑوں پانی ڈال دیا تھا۔ ایک لمحے کو ساکت ہو کر اس نے تایا کی جانب دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے کہا کرتی تھی کہ وقار، یہ صورت اللہ کے فیصلوں پر انسان کے رد عمل کی صورت ہے۔ اسے قرآن سننا بہت پسند تھا۔ اکثر معاذ کو اپنے سامنے بٹھا کر وہ اس سے اس صورت کی تلاوت سنا کرتی تھی، اور رابیل اکثر اس صورت کے شروع ہوتے ہی اس کی آنکھیں بہنے لگتی تھیں۔ میں پوچھتا تھا کہ اسے کیا بات رلاتی ہے، تو کہا کرتی تھی کہ کہف کی تنگ دیواروں کے درمیان اللہ کی محبت کا نور اسے رلایا کرتا تھا۔ وہ کہتی تھی اللہ کا خوف انسان کو ویسے نہیں رلاتا جیسے اللہ کی محبت رلا دیتی ہے۔ میں کہا کرتا تھا کہ اللہ سے تو میں بھی محبت کرتا ہوں، پھر مجھے ایسے رونا کیوں نہیں آتا؟ ان کی آواز بتاتے بتاتے آخری جملوں پر کانپنے لگی تھی۔ رابیل سانس رو کے انہیں دیکھے گئی تو کہا کرتی تھی کہ جو غار میں دین بچانے کے لیے پناہ لیا کرتے ہیں، ایسی محبت کے آنسو اللہ صرف انہی کو عطا کرتا ہے۔ ان سے مزید ضبط کرنا مشکل ہوا تو مسکرا کر اس کے سر پر ایک بار پھر سے ہاتھ رکھتے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ اب تک دم سادھے بیٹھی تھی، جانے اس سے پہلے اور کتنے لوگوں نے کہف میں پناہ لی تھی اور کتنوں کا پناہ لینا ابھی باقی تھا۔ کیا اصحاب کہف کو اندازہ تھا کہ ان کا عمل ان کے بعد صدیوں تک دہرایا جانا تھا؟ وہ گم سی اپنے کمرے میں چلی آئی۔
خاموشی سے آ کر بستر پر دراز ہو گئی اور سونے سے قبل اس کے دل میں آخری خواہش یہی ابھری تھی کہ کاش وہ حبیبہ سے ایک بار مل سکتی، ایک بار وہ انہیں کہیں سے دیکھ سکتی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کہف والے بہت سے لوگ گزر چکے تھے۔ اس نے بھی گہرا سانس لے کر آنکھیں موندنا چاہی، لیکن چھم سے سرمئی نگاہیں اس کے آس پاس بکھرنے لگی۔ کیسے وہ اتنا تلخ تھا، اتنا کڑوا تھا، اتنا روکھا تھا۔ وہ اسے اس کے حالات جانے بغیر ہی جج کرتی رہی، اور وہ جانے کیسے اس گھر میں دوبارہ آیا ہوگا، جانے اس نے اپنے دل پر کون سا پتھر رکھا ہوگا۔ وہ سونا چاہتی تھی لیکن وہ سو نہیں پا رہی تھی، کیونکہ کچھ انکشافات انسان کی نیندیں اکثر یوں ہی اڑا دیا کرتے ہیں۔ اب سے 15 سال پہلے رمضان کا مہینہ اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ ان کے گھرانے پر اتر رہا تھا۔ حبیبہ نے افطار کے بعد مغرب کی نماز ادا کی اور کچن میں چلی آئیں۔ کچن کے ساتھ جاتی ایک چھوٹی سی راہداری کے بعد لاؤنج تھا۔ گو کہ ان کا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن طریقے سے فرنشڈ ہونے کے باعث وہ گھر چھوٹا بھی نہیں لگتا تھا۔ اس گھر میں عجیب سا سکون ہر وقت محسوس ہوتا تھا۔ انہوں نے سنک میں برتن اکٹھے کر کے رکھے اور برتن دھونے لگی۔ اسی پل داخلی دروازہ کھلا۔ معاذ اور وقار نماز پڑھ کر واپس آ گئے تھے۔ وقار صاحب تو ٹی وی چلائے لاؤنج میں ہی بیٹھ گئے، البتہ معاذ ان کے پاس کچن میں ہی چلا آیا تھا۔ آخری عشرہ چل رہا ہے، آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے گفٹ دیں گی۔ اس نے بھی آگے بڑھ کر دھلی پلیٹیں ایک جانب کو کی اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہیں کچھ یاد دلایا۔ حبیبہ نے اس کے حوالے پر مسکراہٹ دبائی تھی۔ گفٹ تو مل جائے گا، یہ بتاؤ پہلے کہ تم نے وہ کام مکمل کر لیا جو میں نے کہا تھا۔ ایک پل کو مڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا، چہرے پر دبی دبی سی مسکراہٹ لیے اسے چڑھاتی ہوئی۔ معاذ نے خفگی سے ان کی جانب دیکھا۔ ماتھے پر بال نوعمر لڑکوں کی طرح بے ترتیب ہو کر گر رہے تھے اور آنکھیں اس سمے بے حد خفا تھیں۔ حبیبہ کو بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا۔ صرف آخری پارے کی چند صورتیں رہ گئی ہیں ماں، وہ بھی کل تک مکمل ہو جائیں گی، لیکن آپ نے مجھے گفٹ نہیں دیا ابھی تک۔ ہاں تو پہلے پورا حفظ کرو، مجھے سورہ کہف سناؤ، پھر جا کر ملے گا تمہیں گفٹ۔ ایک پلیٹ جھٹک کر ریک میں رکھتے انہوں نے بے نیازی سے کہہ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کل پکا آپ دیں گی نا؟ دوں گی، لیکن پہلے تمہیں مجھے سورہ کہف سنانی ہوگی، اس کے بعد۔ اسے گویا یاد دلایا تھا، وہ ان کی بات پر جھنجھلایا۔ اتنی بار تو سن چکی ہیں آپ، اب پھر سے کل کیا اس سورہ کا سننا لازمی ہے؟ جی بالکل لازمی ہے، تمہاری آواز بہت پسند ہے مجھے۔ اور بھی کتنے سارے لوگ بہت اچھا قرآن پاک پڑھتے ہیں، آپ ان کی سورہ کہف سن لیں۔ اس نے آگے بڑھ کر سوکھتے برتنوں کو دوسرے ریک میں رکھنا شروع کیا۔ حبیبہ اس کی بات پر مسکرائی تھیں۔ مجھے میرے بیٹے کا قرآن پڑھنا ان سب کے قرآن پڑھنے سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے، اور ویسے بھی جب آپ کے گھر میں حافظ موجود ہو تو کسی باہر والے سے قرآن کیوں سنا جائے؟ ایک مسکراتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی تو ان کی اس معصوم سی گیم پر وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ پھر رات گئے تک جب وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوئیں تو وہ ان کے ساتھ آ بیٹھا، خاموشی سے ان کی مناجات ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اپنی دعا سے فارغ ہو کر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ میں آپ کو سورہ کہف سناؤں گا ماں، لیکن اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے۔ اس نے ان کے آگے دو زانو ہو کر پوچھا تو وہ اپنے چہرے کے گرد لپیٹے دوپٹے کی تہیں کھولنے لگی۔ پوچھو۔ اللہ نے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتارا ہے ماں؟ مجھ سے میرے ٹیچر نے سوال کیا لیکن مجھے اس کا جواب نہیں آیا۔ اس کے معصوم سے سوال پر وہ لمحے بھر کو مسکرائی تھی، پھر بیڈ سے پشت ٹکا کر آرام دہ سی ہو کر بیٹھی۔ ایک بات بتاؤ، بارش کیسے آتی ہے؟ مطلب؟ اسے ان کا سوال سمجھ نہیں آیا تھا۔ مطلب یہ کہ بارش آسمان سے کس صورت میں برستی ہے؟ قطروں کی صورت۔ اس کی نگاہوں میں ناسمجھی اب تک پھیلی ہوئی تھی۔ بالکل، لیکن اگر یہی بارش سیلاب کی صورت زمین پر آ جائے تو کیا ہوگا؟
تباہی ہو جائے گی پھر تو۔ اس نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا جواب دینے میں۔ وہ اس کے جواب پر لمحے بھر کو مسکرائی تھی، پھر آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو مزید بکھیرا۔ بالکل، اگر آسمان سے اترتا پانی سیلاب کی صورت اترے تو کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ پانی کے اس صورت میں آنے کے باعث بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچے گا۔ کئی لوگوں کی زندگی بھر کی کمائی مٹی میں مل جائے گی، اور ہمارے گھر یہاں تک کہ ہمارے شہر بھی ڈوب جانے کا خدشہ ہوگا۔ اسی لیے آسمان سے پانی چھوٹے قطروں کی صورت آتا ہے، وہ ایک ساتھ سیلاب کی صورت نہیں اتارا جاتا۔ تو قرآن کے انزال کا اس سے کیا تعلق؟ تعلق ہے بچے، تعلق تو ہے۔ جیسے پانی آسمان سے قطروں کی صورت تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا ہے، اسی طرح قرآن کو بھی قطروں کی صورت تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے۔ جیسے قطرے بنجر زمین میں جذب ہو کر اسے زندگی دیا کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح قرآن کے لفظ بھی انسانی دل کی بنجر زمین پر قطروں کی صورت اتر کر اسے زندہ کرتے ہیں۔ اگر یہ قرآن سارے کا سارا ایک ساتھ اتارا جاتا تو کوئی انسان اس کی طاقت کو سہار نہ پاتا۔ وہ آیت یاد ہے نا سورہ حشر کی، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا۔ بالکل اسی طرح اگر اسے پورے کا پورا اتارا جاتا تو اگر کوئی پہاڑ جو کہ اس کائنات کی سب سے مضبوط چیز ہے، جب وہی نہیں سہار پاتا تو انسان کا دل کیسے اسے سارے کا سارا لے سکتا تھا؟ وہ چند پل لاجواب ہوا انہیں دیکھتا رہا۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ اسے ہم جب پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا پھر جب عمل کرتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے ہیں۔ وہ اسی لیے بیٹا کیونکہ اس قرآن کا دل میں تھوڑا تھوڑا لمحہ بلمحہ اترنا ہی دل کو زندہ رکھتا ہے۔ اسے ہم سارے کا سارا اندر نہیں اتار سکتے۔ لیکن سورہ بقرہ میں تو کہا گیا ہے کہ تم اس کا ایک حصہ لے کر دوسرے کو چھوڑ دیتے ہو، پھر وہ کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب تو پھر یہی ہوا کہ ہمیں یہ پورے کا پورا لینا چاہیے۔ اس کے معصوم چہرے پر نہ سمجھی تھی۔ وہ کتاب کے ایک حصے پر عمل کر کے دوسرے حصے کو ترک کر دینے کی جانب اشارہ ہے۔ ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ ہمیں اس پوری کتاب پر ایمان لانا ہے، اور اس کے بعد اس کے ایک حکم کے ساتھ دوسرے حکم کو بھی جوڑے رکھنا ہے۔ ایسے نہیں کرنا کہ نماز تو پڑھ لی لیکن لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی برتی۔ یہ قرآن کا ایک حصہ مان لینا اور دوسرے کو ترک کرنا کہتے ہیں۔ اوہ، بات سمجھ میں آتے ہی جیسے اس کی بے چینی پل میں رفع ہوئی۔ چلو اب مجھے سورہ کہف سناؤ۔ اگلے ہی لمحے اب وہ تعوذ پڑھنے کے بعد مدھم سی بہتی آواز میں سورہ کہف پڑھنے لگا تھا۔ ابھی اس کی تلاوت یہاں تک پہنچی ہی تھی کہ حبیبہ کی آنکھیں بہنے لگیں۔ قرآن کے درمیان رکھے ان غار والوں کے قصے میں کس قدر نصیحتیں پنہاں تھیں، کاش کہ کوئی سمجھ سکتا۔ اور وہ ان لفظوں کو سمجھ رہی تھی، محسوس کر رہی تھی، تبھی تو ان کا دل اس آواز پر بھر آتا تھا اور آنکھیں ان دلسوز آیتوں کو سن کر بے اختیار ہی بھیگنے لگتی تھی۔ اگلے دن دادا ان کے گھر چلے آئے۔ کافی دیر تک وقار صاحب کی اسٹڈی میں بیٹھے وہ ان سے باتیں کرتے رہے۔ رات کے کھانے پر حبیبہ نے انہیں روکا بھی، مگر وہ الجھے سے تھے، اسی لیے جلد ہی پلٹ گئے۔ وقار صاحب نے بھی انہیں روکنا مناسب نہ سمجھا۔ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تین نفوس اب بہت خاموش تھے۔ سب سے پہلے حبیبہ نے ہی بات شروع کی۔ بابا کیا کہہ رہے تھے؟ انہیں کمپنی کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ اس گھر کو بیچنے کی بات کر رہے تھے۔ مزید یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے گھر میں شفٹ ہو جائیں، اسی میں عافیت ہے۔ ان کی طبیعت بھی اب ناساز رہنے لگی ہے، تو میں نے کافی سوچ بچار کر ہاں کہہ دیا ہے۔ تم دونوں کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ آخر میں ذرا سی ہچکچاہٹ محسوس ہوئی تھی ماسک ان کے لہجے میں۔ حبیبہ چند لمحات تو خاموش رہیں، پھر مسکرا کر ان کی جانب دیکھا۔ اگر بابا کی اس سے مدد ہو سکتی ہے تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے وقار۔ اور ان کے مہر ضبط کرنے پر وقار صاحب نے گہرا سانس لیا تھا۔ اگلے مہینے ہی
گھر سے سارا سامان سمیٹ کر وہ اس بڑی سی حویلی میں چلے آئے۔ انہیں لگا تھا کہ گھر والے ان کا استقبال بہت اچھے سے کریں گے، لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ وقار، حبیبہ اور 12 سالہ معاذ دروازے میں یوں ہی خالی خالی سے کھڑے رہ گئے۔ ملازمین کو بھی ان تک آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، صرف دادا ہی انہیں ریسیو کرنے دروازے تک آئے۔ ان دنوں عابد کی رابیل 3 سال کی تھی اور زاہد کا اقبال البتہ 5 سال کا تھا۔ کئی وجوہات کی بنا پر زاہد کی شادی عابد سے پہلے ہوئی تھی، اسی لیے اس کا بیٹا رابیل سے بڑا تھا۔ ان کے کمرے کشادہ اور خوبصورت تھے، جبکہ انہیں حویلی کے سب سے چھوٹے پورشن میں جگہ دی گئی تھی۔ پھر بھی حبیبہ شکر گزار رہیں۔ وقار گھر والوں کے اس رویے پر خاموش سے ہو گئے اور معاذ البتہ اس گھر میں آ کر بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ ان کے گھر میں آتے ہی فرحت بیگم نے حبیبہ کو اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ وہ اس سمے اپنے بڑھاپے میں بھی خاصی طاقتور معلوم ہوتی تھی اور ان کے انداز و اطوار دیکھ کر ہی لگتا تھا کہ انہوں نے اس حویلی پر کئی سالوں تک حکومت کی ہے۔ حبیبہ سلام کرتی ان تک پہنچی، لیکن ان کی سلامتی کا انہیں کوئی بھی جواب نہیں دیا گیا۔ بیٹھو لڑکی، تحکم سے کہا گیا تو وہ ان کے عین سامنے صوفے پر جا بیٹھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور یہاں کے قوانین بھی میرے ہی طے کردہ ہیں۔ سب سے پہلے تو تم اپنے سر سے اس دوپٹے کو ہٹاؤ۔ مجھے نہیں پسند کہ تم میرے ہی گھر میں رہتے ہوئے میرے بیٹوں سے پردہ کرو۔ اگر تو تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو تمہیں میری ہی مان کر چلنا پڑے گا۔ حبیبہ کے گلابی سے چہرے پر لمحے بھر کو حیرت ابھری تھی۔ کیا مطلب امی؟ میں سمجھی نہیں۔ مطلب صاف ہے لڑکی، اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو اپنا یہ پردہ وغیرہ ختم کرنا ہوگا۔ یہ میرا گھر ہے اور میرے بیٹے کوئی موالی یا سڑک چھاپ نہیں ہے جن سے پردے کی تمہیں کوئی ضرورت ہے۔ اس دوپٹے کو اپنے سر سے اتارو اور خاموشی سے میری بات مان کر چلو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ بول کر خاموش ہوئیں تو حبیبہ نے نرمی سے مسکرا کر ان کی جانب دیکھا۔ جانتی ہیں صحابیات کو جن سے پردے کا حکم دیا گیا تھا وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے۔ ان کے جواب نے لمحے بھر کو فرحت بیگم کو لاجواب کر دیا تھا۔ پھر وہ گردن تان کر بیٹھی۔ میرے سامنے زیادہ زبان درازی کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ کتنا دین پر چلنا ہے اور کتنا دنیا کو دیکھنا ہے، اسی لیے عورت کی آنکھ میں حیا کا ہونا کافی ہے۔ اگر وہ حیا دار ہے تو اسے کسی قسم کے پردے کی ضرورت نہیں۔ لیکن امی، پردے کا حکم تو اس جہان کی سب سے زیادہ نیک اور باحیا عورتوں کو دیا گیا تھا، انہیں تو اس بات پر نہیں چھوڑا گیا کہ تمہاری آنکھ میں پردہ ہے تو ٹھیک ہے، کیا ضرورت ہے چادروں کو اپنے سروں پر لٹکانے کی؟ ان کی بہت آرام دہ سی وضاحت پر فرحت بیگم لمحے بھر کو تل ملائیں، پھر ابرو مزید تیکھے کر کے ان کی جانب دیکھا۔ جو بھی ہو، لیکن یہاں تمہیں میرے احکامات کے مطابق چلنا ہوگا۔ یہ تمہارا گھر نہیں ہے جہاں تم اپنی مرضی سے رہو گی، بلکہ یہ میری سلطنت ہے اور اس سلطنت کی حکمران بھی میں ہی ہوں۔ رعایا کو کوئی حق نہیں کہ وہ حکمران کی کسی بھی بات پر اعتراض کرے یا پھر ان کی کسی بات کو رد کرے۔ اور تم تو ویسے بھی قابل نفرت ہو، کیونکہ جس کی بیوی بن کر تم اس گھر میں آئی ہو وہ ہمیشہ سے میرے لیے قابل نفرت ہے۔ اسی لیے یہاں اپنی حیثیت کو قبول کر کے رہنا، نہیں تو پھر تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے ان سزاؤں کا جن کا نشانہ ہر وہ شخص بنا جس نے میری حکم عدولی کی۔ حبیبہ کا دل کانپا تھا، لیکن پھر بھی وہ بمشکل سر ہلا کر ان کے کمرے سے اٹھ آئیں۔ معاذ جو ایک جانب خاموشی سے بیٹھا تھا ان کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ ان کا گلابی سا چہرہ اس وقت اسے بے حد سفید لگا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر بیڈ کی پشت سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی، پھر معاذ کو دیکھ کر تھکن زدہ سی مسکرائیں۔ وہ اب کے ان کے عین سامنے آ بیٹھا تھا۔ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں ماں، اس نے بے چینی سے حبیبہ کی نگاہوں میں ڈولتی اداسی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو اپنی انگلیوں سے پیچھے کیا۔ اس کی روشن پیشانی واضح ہوئی تھی۔ سب لوگ اچھے ہوتے ہیں معاذ، بس ہمیں صبر کے ساتھ ان کی اچھائی کو تلاشنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ لوگ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں ماں، یہاں پر کوئی بھی آپ کو، مجھے
یا پھر بابا کو پسند نہیں کرتا؟ اتنی چھوٹی سی عمر میں اس کی باریک بینی پر حبیبہ نے گہرا سانس لیا تھا۔ لمحے بھر کو انہوں نے اسے خاموشی سے دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ دیکھو معاذ، میں جانتی ہوں بیٹا کہ تم انسانی رویوں کو بہت باریکی سے دیکھنے کے عادی ہو۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم جسے پسند نہیں کرتے اسے اس کے منہ پر ہی کہہ دیتے ہو، اور اگر نہیں بھی کہتے تو تمہارے چہرے پر اس قسم کے آثار نمایاں ہوتے ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ تمہیں کیا اچھا لگ رہا ہے اور کیا نہیں۔ وہ ان کی تمہید کا مقصد سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے غم کی شکایتیں انسانوں سے نہیں کرتے معاذ، نہ یہ کسی کو پتہ لگنے دیتے ہیں کہ ہمیں کیا اچھا لگ رہا ہے اور کیا نہیں۔ اپنے غم کی شکایت ہمیں صرف اللہ سے کرنی ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کی گمشدگی میں ان کے بیٹوں کا ہاتھ ہے، لیکن پھر بھی معاذ وہ خاموش رہے۔ شدید غم میں بھی وہ اپنے بچوں پر نہیں چلائے، نہ ہی انہیں کچھ ایسا کہا جو نازیبا ہو، بلکہ وہ خاموشی سے اپنے غم کی فریاد اللہ سے کرتے رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی دعائیں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں سن سکتا۔ ان کی نرم آواز اس کی سماعت میں سکون سا گھولنے لگی تھی۔ وہ بے بسی سے ان کے پرسکون مگر اداس چہرے کو دیکھے گیا۔ لیکن ہر دفعہ صبر ہم ہی کیوں کریں ماں؟ اس کی سرمئی آنکھوں میں لمحے بھر کو بے چینی سی ابھری تھی۔ حبیبہ نے اس کے چہرے پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ صبر ہر کوئی نہیں کر سکتا معاذ۔ اللہ ہر کسی کو تپتے صحرا میں ایک بچے کے ساتھ تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ تو کوئی کوئی ہوتا ہے، بچے جو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ کر اللہ کی مدد کا انتظار کرتا ہے، اور پھر ایک وقت تو ایسا آ ہی جاتا ہے کہ بچھڑے باپ کو اس کی اولاد مل جاتی ہے۔ پیاس سے تڑپتے بچے کی خاطر زمزم کا چشمہ جاری کر دیا جاتا ہے، اور ایک زر خرید غلام کو مصر کا تخت عطا کر دیا جاتا ہے۔ صبر تو بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے، کڑا ضبط اور بڑا ظرف رکھنے والوں کا کام ہے بچے، اور صبر کرنے والوں کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اس کا بہت بھاری اجر تمہیں عطا کیا جانے والا ہے، بس تھوڑی سی اور آزمائش۔ ان کی باتیں امید کا سرا تھما دیا کرتی تھی، کیونکہ وہ قرآن پڑھنے والی تھیں۔ قرآن والے کبھی مایوسیوں میں گھر ہی نہیں سکتے تھے۔ میں کوشش کروں گا کہ ان لوگوں میں شامل ہو سکوں جو صبر کرنے والے ہیں۔ شاباش میرا بیٹا، ایسا ہی بننا ہے تمہیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا معاذ۔ تمہیں ابھی بہت سے لوگوں کے آگے کھڑے ہو کر انہیں نمازیں پڑھانی ہیں۔ تمہیں ابھی اپنے حفظ کیے قرآن سے دنیا کی تاریکی دور کرنی ہے، اور اگر تم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا تو کبھی قرآن کا دامن نہیں پکڑ پاؤ گے بچے۔ قرآن صبر کرنے والوں کو دیا جاتا ہے، تمہیں بھی بہت صبر کرنے والا بننا ہے۔ پیار سے ایک بار پھر سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں تو وہ بھی گہرا سانس لیتا ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ حبیبہ اب بھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد چہرہ جھکا کر دیکھا تو وہ سو چکا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے ماتھے سے بال ہٹائے اور جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ ان کا پیارا سا معاذ اب کی گہری نیند سو رہا تھا، لیکن اس کے سوتے ہی حبیبہ کی نگاہوں میں گلابی سی نمی چمکی تھی، جسے اس سمے صرف اللہ دیکھ رہا تھا، اور ان کے دل سے نکلتی دعاؤں کو صرف وہی سننے والا تھا۔